اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکر الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ البقرہ کا آج رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلے والا رکوع جو ہے رکوع نمبر 6 اس سے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو ان سارے رکوعات میں جو یہودیوں کی فطری شرارتیں تھیں، ان کا ضد و عناد تھا، ان کا حسد تھا، ان کی نافرمانیاں تھیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ان پہ عنایات تھیں، اور پھر ان کا ضد و عناد کو نہ چھوڑنا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مستحق عذاب ہو جانا، یہ مذکور ہے۔ آج بھی ہم انہی سے ہی متعلق پڑھ رہے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہیں، والنصارى اور عیسائی ہیں، والصابئین اور بے دین ہیں، من آمن باللہ ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اعمال صالحہ کرے، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہیں کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں سمجھنے والی جو بات ہے کہ آج بھی یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بہت ضد و عناد کو یا اپنے کو خود بھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے جو یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ ہے، ان کے ضد و عناد کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا تذکرہ ہے، تو پھر سننے والے کے ذہن میں یا خود یہودیوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اب اتنا عجیب و غریب اور گندی زندگی گزارنے کے بعد بھی کیا اللہ معاف فرما دیں گے، اور کیا ہم اس کے بعد بھی اچھی زندگی گزار کر کے آخرت کی جو ابدی راحتیں ہیں ان کے مستحق بن سکتے ہیں؟ یہ سوال آج بھی ہمارے ذہنوں میں اپنے لیے بھی پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی، اور یہ یہودیوں کے قصے سن کر کے سننے والوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور خود یہودیوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک اپنا ضابطہ، ایک اپنا قانون بتا دیا کہ ایک شرعی قانون ہے، اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا بے دین ہیں، یا کسی مذہب سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، تو جب وہ ایمان لے آئے، اعمال صالحہ والی زندگی گزاری، آخرت پہ یقین رکھ رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے پچھلی زندگی کس طرح کی گزاری اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اگلی زندگی وہ کس طرح کی گزار رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا۔ اور قبولیت کے لیے جو شرط ہے وہ پوری اطاعت ہے۔ پوری اطاعت کسے کہتے ہیں؟ جن میں پہلی چیز اعتقاد ہے، اور پھر اس کے بعد اعمال صالحہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، ورنہ اعمال صالحہ اگر ہو
ساری زندگی اعمال صالحہ کرتے رہیں لیکن عقائد ٹھیک نہ ہوں تو پھر وہ اعمال صالحہ نہیں کہلائیں گے. اس کے لیے اعتقاد کا درست ہونا بھی ضروری ہے. مثلا یہاں ہی دیکھ لیں کہ یہودی بھی ضد و عناد کے باوجود بھی جس کو اپنی شریعت سمجھتے تھے نا اس حساب سے نیکوکاری والی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے, دین موسوی کے مطابق وہ چل رہے تھے. لیکن اب کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہیں, ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر کے تشریف لائے, اور آپ کی شریعت جو ہے وہ ہمیشہ کی شریعت کہلائی اور آخری شریعت کہلائی, اور پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کرنے والی اور شریعت کہلائی. اب جو مومن وہ کہلائے گا جو شریعت محمدی کے مطابق عمل پیرا ہو رہا ہے. تو پتہ چلا ان کے اندر اگر اعمال صالحہ بھی ہیں, عقیدہ آخرت بھی ان کا پکا تھا, کیونکہ یہود و نصارہ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس بات پہ یقین نہ رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی. ان کو یہ تین بڑے ہمارے عقائد ہیں نا, ایک عقیدہ ہے عقیدہ توحید, ایک ہے عقیدہ رسالت, اور ایک ہے عقیدہ آخرت. اللہ رب العزت کو بھی مانتے تھے تو اللہ کو ماننا بھی ایمان ہے, لیکن اپنی مرضی کے مطابق. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور عیسائی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں یعنی کہ اس میں بھی اپنی مرضی کا ایمان لا رہے ہیں. تو مرضی کا ایمان نہیں, یہاں اللہ رب العزت نے قانون ایک ضابطہ بتا دیا کہ جو شریعت اللہ رب العزت نے دی اعتقاد اور اعمال صالحہ کے ساتھ پوری اطاعت والی جو زندگی گزارے گا, اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کو نہیں دیکھیں گے کہ پچھلی زندگی اس نے کس طرح کی گزاری, اگلی زندگی کو دیکھا جائے گا. اگر اگلی زندگی اس کی درست ہے, اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق ہے, تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے بھی کیا اللہ نے بشارت سنا دی, اجرہم عند ربہم, ان کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے. اور ان کے پہ جیسے مومنوں کے لیے بشارتیں ہیں کہ ان کے کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. خوف ظاہری ڈر کو کہتے ہیں اور غم اندر کی تکلیف کو کہتے ہیں. اور خوف بعد میں آنے والی چیز کے لیے ہوتا ہے, اور غم جو ہے وہ ماضی کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ غم ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بتا دیا. بالکل اس ضابطے کو اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے ایک حاکم ہے نا, وہ حاکم اپنی رعایا سے یہ کہتا ہے کہ میرا قانون جو ہے نا بالکل عام ہے سب کے لیے, چاہے وہ موافق ہیں چاہے وہ مخالف ہیں, سب کے لیے میرا قانون ایک ہی ہے, عام ہے. تو اب موافق کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ موافق تو اطاعت والی زندگی گزار رہا ہے, اس کی فرمانبرداری والی ہے, اس کے کہنے کے مطابق چل رہا ہے. اصل کہنا کس کو تھا, مخالف کو کہا تھا, کہنا تھا, لیکن موافق کا تذکرہ کیا. بالکل اسی طرح جیسے اللہ رب العزت نے ان الذین آمنوا سے بات شروع فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. تو ایمان والے مسلمان تو پہلے ہی مسلمان ہیں, وہ اطاعت شعاری والی زندگی, وہ سچے سچے عقائد والی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ان کا تذکرہ بھی ساتھ کر دیا. تذکرہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کسی کے ساتھ اللہ رب العزت کا کوئی خصوصیت اور کسی وجہ سے نہیں ہے, کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے, کوئی موافق بنا یا مخالف بنا, درمیان میں کیا ہے, درمیان میں اطاعت ہے, ایمان ہے. اگر کوئی موافق بنا تو ایمان اور اطاعت والی زندگی گزار کر کے, اور جو مخالف بنا اس کے اندر یہ بات نہیں ہے تو مخالف بنا, ورنہ ذاتی تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے. اگر جو موافق ہیں ان کے اندر سے بھی اطاعت اور ایمان نکل جائے تو وہ بھی مخالف بن جائیں گے, اور جو مخالف ہیں ان کے اندر ایمان و اطاعت آ جائے تو وہ بھی موافق بن سکتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ آج ہی میں پڑھ رہی تھی, بلکہ گروپ کے اندر بھی شیئر کیا تھا کہ فرعون کی جو بیوی ہیں, بی بی آسیہ, وہ جنت میں جا رہی ہیں, اور جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں وہ جہنم میں جا رہی ہیں. اللہ رب العزت خاندان کو نہیں, اللہ رب العزت ایمان کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما رہے ہیں, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کے کہنے کے مطابق اگر چلیں گے تو اس وقت آپ بھی ظالم ہوں گے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل کیا ہے؟ ایمان، اطاعت۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے، یہودیوں سے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا، وَرَفَعْنَا، اور معلق کر دیا ہم نے، بلند کر دیا ہم نے، فوقکم الطور، تمہارے اوپر کوہ طور کو، کہ خذو، لے لو، پکڑو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وذکرو، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو کچھ بھی اس میں ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہاں اللہ رب العزت اس واقعے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر کے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیسے سمجھے کہ یہ اللہ نے ہی بھیجی ہے، ہم اللہ کی آواز سنیں گے تو تب ہمیں یقین آئے گا کہ یہ اللہ نے ہی بھیجی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو لے کے کوہ طور پہ گئے، انہوں نے اللہ رب العزت کی آواز بھی سنی اور پھر کہنے لگے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، ہم سامنے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تب مانیں گے۔ پھر اس وقت اللہ رب العزت نے ان پہ بجلی بھیجی، وہ مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو بہرحال جب زندہ ہو گئے واپس قوم کے پاس آئے، اور قوم میں آ کر کے کچھ تو ان کے اندر فطری شرارتیں تھیں، کچھ یہ ہے کہ واقعی سخت احکامات ملے ہوئے تھے، لیکن اللہ کا قانون کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جیسی ان کی طبیعتیں تھیں، سخت مزاج تھے اور ضدی قوم تھی، اسی حساب سے اللہ رب العزت نے احکامات بھی کچھ سخت دیے ہوئے تھے۔ کچھ انہوں نے مزید بات بدل ڈالی تھی، آ کے قوم سے یہی کہا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے، اللہ نے ہی بھیجی ہے، یہ احکام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، ساتھ آخر میں یہ بات ملا دی کہ جن باتوں پہ عمل کر سکتے ہو ٹھیک ہے، جن پہ عمل نہیں کر سکتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہوگی۔ تو اس لیے قوم نے پھر آگے سے کیا کہا، پہلے ہی شرارتی تھے، احکامات بھی سخت تھے، تھوڑا انہوں نے بیچ میں بات بھی زائد ملا دی، تو انہوں نے کہا ہم بالکل مان ہی نہیں سکتے یہ احکام۔ جب انہوں نے مکمل انکار کر دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آیا کہ کوہ طور کو ان پہ معلق کر دیا کہ اگر اب نہیں مانو گے تو یہ جو ہے آپ پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو زبردستی ہے ہی نہیں، تو یہودیوں پہ اتنی زبردستی کیوں کی گئی کہ کوہ طور پہ ان کو معلق کر دیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کوئی کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، اپنی خوش دلی کے ساتھ اور اپنے دل کی تسلی و اطمینان کے ساتھ کوئی مومن بنتا ہے تو ٹھیک، نہیں بنتا تو اس کے لیے سختی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ مومن بن گیا، دین میں آ گیا اپنی مرضی سے، لیکن پھر وہ جو ہے دین کے احکامات پہ عمل پیرا نہیں ہو رہا، مرتد ہو رہا ہے، تو اس کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، یا اطاعت قبول کرو یا اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے۔ عام کافر کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اگر نہ مانے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہاں جو جنگ میں ہوتے ہیں تو وہ تو جنگ کی ایک صورت ہے تو اس لیے وہاں قتل و قتال ہو رہا ہوتا ہے، ویسے یہ حکم صرف مرتد لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان میں آ گئے اور آنے کے بعد وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے، مکمل انکار کر رہے ہیں یا اس سے نکل رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے دو ہی چیزیں، یا اطاعت کو قبول کر لے یا ان کو قتل کر دیا جائے، تو ان کے لیے پھر سختی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ بہرحال ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر گئے تم اس کے بعد۔ اللہ رب العزت یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اتنی سختی آپ پہ کی گئی کہ کوہ طور پہ کو معلق کر دیا گیا آپ کے اوپر، اور اس کے بعد پھر اس وقت مان کر کے بعد میں تم پھر گئے، تو اب تو بہت سخت قسم کا عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا ان پہ۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں بات فرما رہے ہیں کہ فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، تو لکنتم، البتہ ہو جاتے تم، من الخاسرین، تباہ ہونے والوں میں سے۔
نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم اسی وقت تباہ ہو جاتے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ اللہ اسی وقت تباہ فرما دیتے، جیسا کہ اتنا سختی بھی کی گئی اور ایمان لانے کے بعد پھر گئے۔ تو اللہ رب العزت فضل کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دو قسم کی ہیں، ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ دنیا میں عافیت اور راحت کی صورت میں ہے، جو کافروں کو بھی ملی ہوئی ہے۔ رحمت عامہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، اور پچھلی قوموں پہ عذاب نازل ہو جاتا تھا، اجتماعی عذاب، جیسا کہ ہم پچھلی قوموں کے قصے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، قرآن شریف پہ عمل پیرا نہ ہوئے اور کافر کہلائے، اور وہ بھی اس عذاب کے مستحق ہوتے جو اجتماعی عذاب پہلی قوموں کو ملا، لیکن ان کو یہ عذاب نہ ملا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی رحمت دو قسم کی ہے، ایک رحمت عامہ جو دنیا میں عافیت اور راحت کی صورت میں ہے، جو ان کو ملی رہی آخر تک، جو ہے اس طرح اجتماعی عذاب ان پہ نہیں آیا۔ لیکن بعض مفسرین جو ہے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی مراد لیتے ہیں کہ فضل اللہ اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نبی مبعوث نہ فرماتے تو پھر اجتماعی عذاب تم پہ بھی آ جانا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا اللہ کا فضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ میری امت کو اجتماعی عذاب نہ دیا جائے، اور اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول بھی فرما لی تھی، اس لیے بھی یہودیوں پہ اجتماعی عذاب نہ آیا۔ اللہ رب العزت اس آیت کے بعد جو پہلے کے یہودی تھے نا، جن پہ اجتماعی عذاب آ گیا تھا، ان کا قصہ بھی سنا رہے ہیں کہ وہ بھی یہودی تھے، تم بھی یہودی ہو، ان کی شرارتیں بھی یہی تھیں، تمہاری شرارتیں بھی یہی ہیں، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا اجتماعی عذاب آ گیا تھا، تم پہ عذاب نہیں آیا، اور اللہ نے وجہ بتا دی، فضل اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اور رحمت خاصہ میں درمیان میں بات چھوٹ گئی، رحمت خاصہ کسے کہتے ہیں؟ آخرت میں نجات کی صورت میں کہ جہنم سے نجات ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کے قرب کی صورت میں۔ دنیا میں رحمت عامہ ہے جو سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی، اور آخرت میں رحمت خاصہ ہے جو صرف مومنوں کے لیے ہے، جہنم سے نجات کی صورت میں اور قرب الہی کی صورت میں۔ تو بہرحال اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ ان کو بھی تو تم دیکھ لو کہ کس طرح ان پہ عذاب نازل ہوا اور تم پہ نہیں آ رہا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے تم پہ فضل فرمایا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے فی السبتی ہفتے کے دن میں، تو فقلنا پس ہم نے کہا لہم ان کو کونو ہو جاؤ قردۃً بندر خاسئین ذلیل، فجعلناہا پس کر دیا ہم نے ان کو نکالاً عبرت لما ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو ان کے سامنے تھے، یعنی ان کے ہم معاصر تھے، ہم زمانہ تھے ان کے لیے بھی، وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے تھے ان کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین اور متقین کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اب یہ قوم جو ہے یہ بھی یہودی تھے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے تھے، ان کو ہفتے کا دن معظم تھا، ان کا ہفتے کا دن اور عبادت کا دن تھا، اور ہفتے والے دن جو ہے یہ سمندر کے قریب رہتے تھے، مچھلیاں بھی ہفتے والے دن ہی زیادہ آتی تھی، اور ہفتے والے دن ان کو شکار کرنا منع تھا کہ آپ کا عبادت کا دن ہے، آپ اس میں عبادت کریں، آپ اس میں شکار نہ کریں۔ تو انہوں نے صریح اللہ تعالیٰ کے شرعی حکم کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کا ابطال کیا اور اس کا تمسخر کیا، اس کو باطل کر دیا، بلکہ اس کا مذاق اڑایا۔ مذاق اڑانے کی ان کی کیا صورت تھی کہ ہفتے والے دن شکار تو نہ کرتے، لیکن ہفتے والے دن جو ہے ڈور کے ساتھ مچھلیوں کی دموں کو باندھ دیتے، اور اتوار والے دن پھر انہیں کھینچ لیتے، یعنی گویا کہ ایک قسم کا وہ شکار کر لیتے، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ پھر وہ پورا شکار ہفتے والے دن ہی کرنا شروع ہو گئے اور کھیلنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ عذاب اجتماعی دیا کہ ان کو خنزیر و بندر کی شکل میں مسخ کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جو ان کے جوان تھے
ان کی شکلیں بندروں کے جیسی ہو گئیں، اور جو ان کے بوڑھے تھے ان کی شکلیں خنزیر کی جیسی ہو گئیں۔ جیسے اگلی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، کہ ہم ان کو ہم نے عبرت بنا دیا ان کے زمانے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی، اور جو متقین لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تو اس وقت بھی دو قسم کے لوگ تھے، ان میں فرما بردار اور نافرمان۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہفتے والے دن شکار نہیں کیا تھا، وہ علماء صلحاء تھے وہ ان کو منع کر رہے تھے کہ آپ شکار نہ کریں، لیکن وہ باز نہیں آئے تو انہوں نے بستی کے دو حصے کر دیے۔ ایک حصے میں فرما بردار رہ رہے تھے علماء و صلحاء، اور ایک حصے میں وہ نافرمان لوگ رہ رہے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ انہیں یوں محسوس ہوا کہ اس طرف سے بالکل بھی آوازیں نہیں آ رہی، بہت ہی زیادہ خاموشی ہے۔ تو انہوں نے جا کر کے جب دیکھا تو وہ سارے کے سارے لوگ، العیاذ باللہ، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، پچھلی امتوں کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس امت میں موجود نہیں ہے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ولولا فضل اللہ کی صورت میں ہمیں یہ بات بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جا کر کے دیکھا تو کچھ خنزیر بنے ہوئے ہیں اور کچھ بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ تو وہ جو بندر اور خنزیر تھے وہ اپنے رشتہ دار جو علماء صلحاء تھے ان کو پہچان بھی رہے تھے، اور ان کے پاس آ کر کے رو بھی رہے تھے کہ ہم اس طرح ہماری شکلیں مسخ ہو گئی۔ بہرحال وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ خنزیر و بندر جو ہیں یہ کیا وہی یہودی جن کی شکلیں مسخ ہو گئی تھی انہی کی نسل چلی آ رہی ہے، یا یہ کون سے بندر اور خنزیر ہیں؟ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی بندروں کی قسم تھی، بندر تھے، خنزیر بھی تھے، اور آج بھی ہیں، اور یہ جانور ہیں، یہ یہودی مسخ شدہ بندر اور خنزیر وہ والے نہیں ہیں، کیونکہ جس قوم کو اللہ رب العزت مسخ کے عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں ان کی نسلیں نہیں چلتی، تھوڑے وقت کے بعد وہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں۔ تو وہ بھی 3 دن کے بعد مر گئے تھے۔ اللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، آگے ایک اور یہودیوں کی شرارتوں کا، ان کی حجت بازیوں کا تذکرہ ہے کہ ہوا ایسا تھا کہ اس وقت تورات نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ تورات کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ تورات کے اندر تو احکامات نازل تھے، جو مسئلہ پیش آیا وہ کتاب کے اندر سے اس کا جواب مل سکتا ہے، لیکن اس وقت تورات نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اب قتل کون ہو گیا؟ ایک لڑکی کا رشتہ مانگا گیا ایک کسی لڑکے کے لیے، تو اس کے باپ نے وہ رشتہ نہ دیا تو اس لڑکے نے اس کے باپ کو قتل کر ڈالا۔ تو وہ مقتول جو تھا اس کے قاتل کا پتہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کوئی صورت نہیں تھی۔ تو یہودی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی صورت کوئی پیدا فرما دے تو ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے کہ اس مقتول کو کس نے قتل کیا۔ تو اس وقت تورات تو نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے یہ بیل کے ذبح کرنے کو، گائے کے ذبح کرنے کو فرمایا۔ تو اس میں بھی انہوں نے ڈھیروں حجتیں نکالی جن کا اللہ رب العزت ان آیات میں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ رب العزت تم کو حکم دے رہے ہیں، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ کہ ذبح کرو تم گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر کے ان کو بتا دیا کہ آپ ایک گائے ذبح کریں، تو پھر انہیں ذبح کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ نے جو طریقہ بتایا اسی کے مطابق وہ عمل پیرا ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اپنی شرارتوں کی بنا پہ جو ان کی حجت بازی تھی اسی کے مطابق وہ سوالات کرنا شروع ہو گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہمیں ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں مذاق بنا رہے ہیں ہماری بات کو، کہ کہاں قاتل کو تلاش کرنا اور کہاں گائے کو ذبح کرنا، یہ تو بالکل ان کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو گائے کو ذبح کرنے سے قاتل کیسے ملے گا؟ تو آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔
قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکونا، یہ کہ ہو جاؤں میں من الجاہلین، جاہلوں میں سے، کہ ایسی بات کروں کہ میں مذاق اڑاؤں۔ قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ماہیہ، واضح بیان کر دیں اللہ ہمارے لیے گائے کے بارے میں کہ ماہیہ وہ کیسی ہو۔ تو قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو یقولو، بے شک اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، انہا بقرتن، کہ بے شک وہ گائے، لا فارزن ولا بکر، نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی باکرا ہو، باکرا یعنی بن بیائی ہو، یعنی کہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، جوانی اور بڑھاپے کے درمیانی عمر میں ہو، عوانم بین ذالک، درمیان ہو اس کے۔ ففعلوا، پھر اللہ نے کہا کہ بہت زیادہ یعنی سوالات نہ کریں، ففعلوا، پس کرو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، حجت بازی نہ کرو، اب ذبح کر لو۔ لیکن انہوں نے اپنی حجت بازی پھر بھی نہیں چھوڑی۔ قالوا، انہوں نے کہا، اس دن بھی کسی نے سوال کیا تھا، ہم شیطان سے تو پناہ مانگتے رہتے ہیں نا، ہم جیسا کہ ہمیں سکھایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان سے پناہ مل جاتی ہے، لیکن نفس کے بارے میں ہم اتنا وہ پریشان بھی نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بھی نہیں آتے۔ تو اس طرح کی ساری شرارتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ نفس کی طرف سے ہوتی ہیں، شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ پہلے بھی ہم نے کہ ہمارا دل کسی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے؟ ہم شیطان سے پناہ مانگے یا نفس سے پناہ مانگے؟ تو جو ایک گناہ دل میں آیا اور ہم نے جھٹک دیا، تو تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، پھر جھٹک دیا، تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ نفس کی طرف سے ہے، یہ نفس کی طرف سے ہے۔ اب شیطان کس طرح بہکاتا ہے؟ ایک گناہ کا خیال دل میں ڈالتا ہے، جب اگلا بندہ جھٹک دیتا ہے تو پھر اس گناہ کی طرف سے ہٹا لیتا ہے، پھر کسی دوسرے گناہ کا خیال دل میں ڈال دیتا ہے، اس کی طرف بھی بندہ مائل نہیں ہوتا تو کسی دوسرے گناہ کا خیال ڈال دیتا ہے، تیسرے گناہ کا۔ تو شیطان کے بہکانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سے ہٹا کے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں لگا دیتا ہے۔ لیکن نفس جو ہے نا، وہ ضدی دشمن ہے، وہ جس گناہ کا خیال دل میں ڈالتا ہے وہ کروا کر کے چھوڑتا ہے۔ ایک دفعہ خیال ہٹا لیا، تھوڑی دیر بعد پھر ڈال دے گا، پھر ہٹا لیا، تھوڑی دیر بعد پھر ڈال دے گا، کیونکہ ہم اس سے پناہ بھی تو نہیں مانگتے نا، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں لیکن نفس سے پناہ نہیں مانگتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ملتی ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، نفسی کا پہلے تذکرہ فرمایا، ومن شر الشیطان وشرکہ، تیسرے نمبر پہ شرک کا تذکرہ ہے، دوسرے نمبر پہ شیطان کا تذکرہ، اور پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کا تذکرہ فرمایا۔ تو پتہ چلا ہمیں نفس سے یہ ساری باتیں کون ڈالتا ہے؟ بار بار منع کیا جا رہا ہے حجت بازی مت کرو، لیکن پھر نئی بات نکال رہے ہیں، نئی بات، تو یہ پھر ایسی نفس کی طرف سے باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ کس سے؟ اسی لیے ہیں کہ ہم جو اچھائیاں پڑھ رہے ہیں وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور جو برائیاں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اب یہودیوں کے بارے میں دیکھیں کہ پھر سوال کر رہے ہیں، قالوا ادع لنا ربک، کہا انہوں نے دعا کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، واضح بیان کر دے ہمارے لیے کہ ما لونھا، اس گائے کا رنگ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو یقولو، بے شک اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انہا بقرتن، بے شک وہ گائے صفراء، زرد ہو، فاقع لونھا، خوب تیز ہو رنگ اس کا، خوب زرد ہو، زیادہ زرد ہو، تسر الناظرین، ایسی کہ خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا، پھر اگلا سوال پھر کر رہے ہیں، کہا انہوں نے دعا کر دیجئے ہمارے لیے رب کا، اپنے رب سے، یبین لنا ماہیہ، کہ واضح بیان کر دیں ہمارے لیے ماہیہ، کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے ذریعے ہم نے قاتل کا پتہ کرنا ہے، تو قاتل کا پتہ کرنے کے لیے عام گائے تو نہیں ہوگی، کوئی خاص قسم کی گائے ہوگی، پھر ہمیں بتائیے کہ اس کی مزید خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ پھر انہوں نے کہا کیوں بار بار سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، یعنی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ قاتل کا پتہ کرنے کے لیے ایسی کیا خصوصیات اس میں ہونی چاہیے، آپ ہی ہمارے پہ مزید واضح کر دیجئے۔ اور پھر آخر میں یہ بات بھی فرما دی ابھی کے بعد کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اور بے شک ہم اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو لمہتدون، البتہ راہ پا لیں گے، ہدایت والی راہ سیدھی اختیار کر لیں گے، یعنی اب ہمیں پتہ چل جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، اب ہمیں مل جائے گی اور اس کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ دیکھیں یہاں انشاء اللہ لفظ بولا، جب انشاء اللہ لفظ بولا تو گویا بات کس کے حوالے کر دی؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اب اپنی طرف سے ہم 100 حجتیں نکالتے رہیں، 100 راہیں نکالتے رہیں، لیکن جب تک بات اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کریں تب تک جو ہے اس طرح سیدھی راہ پہ ہم نہیں اس طرح ہماری رہنمائی نہیں ہو سکتی جس طرح اللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو میں اکثر آپ کو اس سے پہلے بھی میں بتاتی ہوتی تھی، لیکن کل اس سلسلے میں نے بیان بھی سنا کہ جب تک دل کے اندر عزم نہ ہو، مثلا کوئی بھی کام ہم شروع کرنے لگیں، تھوڑا سا شروع کر کے پھر چھوڑتے ہیں کہ اس میں ہمیں فائدہ نہیں ہے، کوئی دوسرا کام کر لینا چاہیے، وہ شروع کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کوئی تیسرا کام کر لینا چاہیے، اور وہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہوتا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی معاونت ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ اس لیے نہیں مل رہی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تب اترتی ہے جب ہمارے دل کے اندر عزم پیدا ہوگا، پختہ ارادہ آئے گا۔ 3-4 کام ہیں، کسی ایک کام کے بارے میں ہم پکا ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہی کرنا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس میں ہماری مدد بھی فرماتے ہیں۔ کل ہی میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کو کہا، کیونکہ یہ یہودی عبرانی زبان بولتے تھے اور انتہائی شرارتیں کرتے تھے، ان کی زبان بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اللہ رب العزت وحی کے ذریعے ہی بتاتے تھے کہ ان کے اندر یہ شرارتیں ہیں، ایسے ہیں، منافقین ہیں یہ۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کو کہا، تو انہوں نے 15 دن کے اندر عبرانی زبان ساری کی ساری سیکھ لی۔ اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ انہوں نے 15 دن میں کیسی سیکھ لی؟ ٹھیک بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اللہ رب العزت نے صلاحیتیں بھی عطا کی ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکات بھی تھی، اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی تھیں، لیکن یہ ہے کہ 15 دن کے اندر سیکھ لینا، اور کوئی ہمارے پاس جیسے گرامر کی کتابیں ہیں، ساری کتابیں موجود ہیں اور اس سے دیکھ کر کے ساری زبان رٹ لی، ایسا بھی نہیں، کیا پتہ کن کن مشکلات سے سیکھی ہوں گی، کس یہودی سے کس طرح دشمن تھے اور پوچھا ہوگا، کس طرح زبان کو لیا ہوگا، اور 15 دن میں سیکھ ڈالی تو کیا تھا، پکا ارادہ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فرما دیا کہ آپ نے سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنے سے دین کو تقویت ملے گی اور میں نے کرنا ہے، اور پختہ ارادے کے ساتھ نکلے تو 15 دن میں عبرانی زبان سیکھ لی۔ ہم اپنے اسلاف کے واقعات پڑھتے ہیں نا کہ ایک دن میں 1 پارہ حفظ کر لیا، پورے مہینے میں روزانہ 1 پارہ حفظ کر کے رات کو تراویح میں پڑھا دیا، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم پکا ارادہ کر لیتے ہیں، محنت شروع کر دیتے ہیں اور نظر اللہ رب العزت پہ رکھتے ہیں، تو تب تو اب یہ جو شرارتیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو چند چیزیں دل میں آ رہی ہیں کہ ہمارے میں یہ ہونی چاہیے۔ ایک پکا ارادہ کر کے اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو نکلی ہوئی دعائیں ہیں نا، وہ دعائیں ہم پڑھتے رہیں، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی معاونت ملتی ہے اور جتنے بھی دشمن ہیں ان سے حفاظت بھی ملتی ہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا نا، دشمنوں میں ہم پھنسے رہیں گے، اللہ سے ہم دور رہیں گے، تو تب ہمارا کام نہیں ہونا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو بھی سیکھنا ہے، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ دیکھیں شیطان ہی ہمارا دشمن نہیں ہے، اور ہر کام میں ہمارے کام وہی نہیں بگاڑتا، بلکہ ہمارا نفس زیادہ بگاڑتا ہے، جیسا ہم رمضان میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے گناہوں میں جہنم کے دروازے بند ہونے کے باوجود، جنت کے دروازے کھلے ہونے کے باوجود، شیطان کے بند ہونے کے باوجود، اور اللہ رب العزت کی اتنی رحمتوں کے نزول کے باوجود بھی ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج سے ہی ہم نے یہ دعائیں سیکھنی ہے کہ اعوذ باللہ من شر نفسی و شر الشیطان و شرکہ،
اور بھی بہت ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس میں یہ ہے کہ عزم بھی سکھایا گیا ہے. اللہم قنی شر نفسی وعازم لی علی، کیسے ہے؟ اللہم قنی شر نفسی وعازم لی علی رشد امری، کہ اے اللہ پہلے کیا کہا، میرے نفس کے شر سے بچا لیجئے اور میرے بہلائی والے کام جو ہیں ان میں مجھے پختگی دے دیجئے. تو کیا پتہ چلا یہ دونوں کام ہم نے کرنے ہیں، عزم بھی لانا ہے اور نفس سے پناہ بھی مانگنی ہے. تو بہرحال قالا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، بے شک اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، انہا بے شک وہ بقرۃ گائے، لا ذلول تثیر الارض، نہ یعنی حل میں جوتی ہوئی ہو کہ کھیتی کو سیراب، کھیتی میں ہل چلائے، ولا تسقل، زمین میں ہل چلائے، ولا تسقل حرثا، اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، مسلمۃ اللہ، بے داغ ہو، لا شیۃ، نہ کوئی داغ ہو، فیا، اس میں. قالو، کہا انہوں نے، الانا، اب، جئتا بالحق، جئتا کا مطلب ہوتا ہے آیا، تو بالحق کی با ہے نا، تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ لایا حق کو، اب لائے ہیں آپ سچی بات. فذبحوها، پس ذبح کر لیا انہوں نے اس گائے کو. وما کادوا یفعلون، نہیں قریب تھا کہ وہ کرتے، یعنی ان کی شرارتوں کی وجہ سے یوں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کر ڈالیں گے، اسی طرح ویسے ہی کرتے رہیں گے. لیکن انشاءاللہ کی برکت سے وہ اس بات میں آ گئے کہ اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی فرمائی تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کر لیا. بہرحال جب گائے کو ذبح کیا تو آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اس مردے کو اس کے گائے کے کسی حصے کے ساتھ ٹچ کیا تو وہ مردہ جو ہے کیا ہو گیا؟ مقتول، زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر کے اس نے بتا دیا قاتل کا نام. تو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ مقتول جو ہے سچ بتائے گا، ورنہ بغیر شہادت کے ایک بندے کی گواہی سے کسی کے قاتل کا ثبوت واضح نہیں ہوتا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جب قتل کر لیا تم نے، نفساً کسی جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پس اختلاف کرنے لگے تم، فیہا، اس کے بارے میں، یعنی آپس میں اختلاف کرنے لگے. جو مجرم تھے یا مشتبہ لوگ تھے وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ ہم نے نہیں قتل کیا. واللہ مخرج، اور اللہ رب العزت نکالنا چاہ رہے تھے، ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، ما کنتم، جو تھے تم تکتمون، چھپاتے، جس بات کو تم چھپا رہے تھے اللہ رب العزت اس کو نکالنا چاہ رہے تھے، ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے یوں ایک گائے کو ذبح کرنے کا فرمایا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس کہا ہم نے مارو اس کو، یعنی مردے کو، بِبَعْضِهَا، گائے کے بعض حصے کے ساتھ. پھر اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ رب العزت کی بھی حکمت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کیوں اللہ رب العزت نے ایسے کروایا کہ گائے ذبح کرنے کو کہا، پھر مقتول کو اس کے ساتھ ٹچ کیا، پھر مقتول زندہ ہوا، پھر اس نے نام بتایا. ایسا کیوں؟ اللہ فرما رہے کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح زندہ کرتے آیا اللہ رب العزت مردہ کو. آخرت کی بھی بات اللہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت مردہ کو زندہ کریں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے سارے، حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اور اس کو بھی ایک ذریعہ بنا دیا اللہ رب العزت نے دوسروں کو سمجھانے کا کہ بھائی یوں بھی اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں. بہرحال یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یوں کرتے ہی نہ، یوں بھی تو اللہ رب العزت مقتول کا نام کسی ذریعے اور ذریعے سے بھی بتا سکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یوں گائے کو ذبح کرنے کو کیوں فرمایا؟ تو صرف اس مسئلے میں نہیں، ہر مسئلے میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت کسی کام کی اللہ کو ضرورت یا مجبوری نہیں ہوتی، کسی کام کی بھی. جو کچھ ہو رہا ہے نا، جہاں کہیں تکوینی حکم ہے یا تشریعی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کہیں بھی کسی کام کی اللہ کو مجبوری نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. اب اللہ رب العزت کی ڈھیروں مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں، ہمارے ذمے یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مصلحت اور حکمت کا ہمیں پتہ ہو، اور اگر پتہ بھی ہو فرض کرے تو ہاں یہ ایسا بالکل بھی ممکن ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مصلحت کی سمجھ بھی ہمیں آ جائے. ہر مصلحت کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. اللہ اللہ ہیں،
اللہ رب العزت کے کام ہیں. اللہ رب العزت کہیں جیسا ہم ابھی پڑھ کر کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کوہ طور کو حکم دیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکوینی حکم، کہ کوہ طور ان کے اوپر معلق ہو گیا. تو یہ ایسے کاموں کو کیا کہتے ہیں؟ تکوینی. اور ایک ہوتے ہیں تشریعی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر. اللہ خلق اور امر دونوں طریقوں سے کرتے ہیں. جیسے زمین آسمان 6 دنوں میں بنائی، کیا اللہ کن کے اشارے سے نہیں بنا سکتے تھے؟ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان جس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کے سمجھ کی حساب سے اللہ رب العزت نے، کیونکہ انسان دنیا کے اندر اسباب دیکھتا ہے تو اسباب کے ذریعے ہی کام ہونے کو سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کچھ کام ایسے کہ اسباب کے ذریعے ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا. اور کچھ کیا ہوتے ہیں؟ کن کے اشارے سے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. جیسے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہمیں بہت اچھی طرح تکوینی امور کا اور تشریعی امور کا پتہ چلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت تھی اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ تکوینی امور. تکوینی کا کیا ہوتا ہے کہ یہ شریعت میں، شریعت کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے قابل اتباع ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کی اتباع کرے. لیکن تکوینی ہنر جو کام ہوتا ہے وہ قابل اتباع نہیں ہوتا، دوسرے کے ذمہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ اس کی اتباع کرے. اب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر ڈالا تو کیا دوسروں کے ذمہ اتباع تھا کہ ایک پیغمبر نے قتل کیا پیچھے ہم بھی کریں؟ ایسا نہیں ہے. تکوینی امور قابل اتباع نہیں ہوتے. وہ جہاں اللہ جس طرح چاہتے ہیں وہ اچانک سے وہاں وہ کام ہو جاتے ہیں. اور تشریعی امور وہ ہوتے ہیں جو اللہ شریعت بنا کر کے عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت احکامات نازل فرماتے ہیں. بہرحال وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل حاصل کرو. اب سمجھو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو زندہ کیا. اسی طرح اللہ میدان حشر میں بھی سب کو زندہ کر کے کھڑا کر سکتے ہیں اور کریں گے. ثم قصد. اللہ فرما رہے ہیں اتنی عنایات ہم کتنا پڑھ چکے ہیں وادی تیہ کے بارے میں کہ کس کس طرح اللہ رب العزت نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، سائے کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کیا. پھر ان کی بات مان کر کے ان کے لیے جو چاہ رہے تھے ادنا کھانا وہ بھی انہیں اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا. پھر بار ان کی غلطیوں کے بعد اللہ رب العزت اپنی رحمت عامہ کے صدقے انہیں معاف بھی فرما رہے ہیں. تو پھر بھی بار وہ نافرمانیاں ہی کر رہے ہیں، حجت بازی ہی کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ حجت دیکھیں. بندہ جب بھی کسی گناہ پہ اصرار کرتا چلا جاتا ہے نا، اصرار کرنے سے چھوٹا گناہ بھی بار کرے نا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا گناہ بن جاتا ہے. اور گناہ پہ مصر ہو کر کے بندے کے دل کے اندر سختی آ جاتی ہے. تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ثم قست قلوبکم. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل من بعد ذالک. اس کے بعد اتنے سخت ہو گئے کہ تمہارے دل میں کوئی بات جا ہی نہیں رہی ہے. پہلے فرمایا اللہ نے کہ فہی کالحجارہ، بس ایسے سخت ہو گئے جیسا کہ پتھر ہیں. پھر اللہ فرما رہے ہیں او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت. کیونکہ پتھروں کی بھی اللہ رب العزت نے یہاں 3 قسمیں بیان فرما دی کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے لمال بتباز ایسے ہیں کہ یتفجر، پھوٹ پڑتی ہے، منہ الانہار، اس سے نہریں، کہ بہت زیادہ پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے، نہروں کی صورت میں نکلتا ہے. تو نہروں کے ذریعے پھر دوسروں کو نفع ہوتا ہے. تو تمہارے ذریعے تو مخلوق خدا میں سے کسی کو بھی نفع نہیں پہنچ رہا، تکلیف کا ہی ذریعہ بن رہے ہو، یعنی پتھر کی طرح بھی تم نہیں ہو. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے البتہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ يَشَّقَّقُ، وہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس نکل پڑتا ہے ان سے پانی. یعنی کہ بہت نہریں تو نہیں نکلتی لیکن تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے. تو تم تو ایسے بھی نہیں ہو کہ تھوڑا بہت بھی نفع کسی کو پہنچے تم سے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، نہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان میں سے البتہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ يَهْبِطُ، لڑک پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے.
کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ پتھر لڑک پڑتے ہیں. چلے زیادہ پانی نہیں نکلتا, تھوڑا بھی نہیں نکلتا, لیکن اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یہ ان کا تیسرا درجہ ہے. تم تو ایسے بھی نہیں ہو کہ کبھی کسی قسم کا دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جس کی وجہ سے کوئی نافع کام کر سکو, ایسا تمہارے دل نہیں ہے. اب پتھروں کے بارے میں کہ ضروری نہیں ہے ہر پتھر جب گر رہا ہو تو وہ خوف خدا سے ہی گر رہا ہو, کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں لمحہ فرمایا کہ سارے پتھر نہیں, بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اب خوف جو ہے, اب ان میں تو عقل ہے نہیں پتھروں میں, تو ان میں خوف کیسے آیا؟ تو خوف کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ خوف کے لیے حس کی ضرورت ہوتی ہے. اب جانوروں میں بھی اس طرح عقل نہیں ہے, لیکن ذرا سا پتہ ہل جائے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں, بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, ان میں خوف پیدا ہو جاتا ہے, حالانکہ عقل ان میں اس طرح نہیں ہے. لیکن اس لیے خوف کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہوتی, حس کی ضرورت ہوتی ہے. تو حس جو ہے وہ جمادات میں ہے, جمادات میں بھی ہے, جیسا کہ قرآن شریف کی ایک آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر رہی ہو لیکن تم اس کے ذکر کو سمجھتے نہیں ہو. تو کائنات کے اندر چاہے انسان ہے, چاہے حیوان ہے, نباتات و جمادات, ہر چیز, چرند پرند درند اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یا اللہ رب العزت نے وَإِن مِّن شَيْءٍ کہہ کے فرما دیا. تو بہرحال ان میں بھی حس موجود ہے, محسوس کرتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل عما قساوت والے کام. یہ سخت دلی کے ساتھ جو تم کر رہے ہو نا کرتوت, ان سارے کرتوتوں کو اللہ رب العزت غافل نہیں ہے, ان سے باخبر ہیں. تعملون, جو تم عمل کرتے ہو, جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے. سزا نہیں مل رہی ہے تو یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کو معلوم نہیں ہے, یا یہ نہیں ہے کہ تمہاری کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے ایک مقرر وقت رکھا ہوا ہے. تو ڈھیل دیتے ہیں اللہ, تاکہ جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ بنا مزید سے مزید تر اس میں گرتا چلا جائے, بڑھتا چلا جائے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو سخت قسم کا پھر عذاب دیں. تو یہ تمہارے لیے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے, اور ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وقت مقرر کیا ہوا ہے, اور یہ ایک یہ ہے کہ اللہ تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں. یہی تین چیزیں ہوتی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی قسم کی اس طرح پکڑ نہیں آ رہی ہے, تو ان تینوں باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ فضل فرما رہے ہوتے ہیں, یا یہ ہے کہ وقت مقررہ سے پہلے جو اللہ نے وقت لکھ دیا ہے سزا دینے کا, اسی وقت سزا ملے گی. اور ایک یہ ہے کہ ڈیل ملی ہوئی ہے تاکہ مزید سے مزید ہم بڑھتے چلے جائیں. اور بعض دفعہ اللہ وہ کام ٹھیک نہیں ہوتا تب بھی پورا فرما دیتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا قرآن شریف میں, نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. جو کوئی جدھر پھرتا ہے نا اللہ اس کی رسی کو ڈھیلا فرما دیتے ہیں کہ وہ اور اس میں گرتا چلا جاتا ہے, اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے, اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. جیسے مزاروں پہ جا کر کے نا پیشانیاں ٹیک کر کے اولادیں مانگ رہے ہوتے ہیں, اور اب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس دن پیشانی ٹیکی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے اولاد بھی عطا فرما دی. دیتے تو اللہ ہی ہیں, لیکن عقیدہ کیا بن جاتا ہے, عقیدہ اللہ کو چھوڑ کے جب دوسری راہ پہ چل پڑے اللہ اس راہ میں پکا کر دیتے ہیں. پھر بندے کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ میں اس زیارت پہ گئی تھی تو تبھی مجھے اولاد ملی. ہر ایک کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی اسی زیارت پہ جاؤ, تم بھی وہاں چڑھاوے چڑھاؤ, تم بھی یہ کرو, تم بھی وہ کرو. تو جاؤ, اسی طرح ہم اللہ سے دور تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنی گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح یہاں سے ہماری مراد پوری ہوگی. مرادیں پوری کرنے والی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. وہی حاجت روا ہیں, وہی مشکل کشا ہیں, وہی ساری مرادوں کو پورے کرنے والی ذات ہیں. یہ جو کچھ اللہ سے ہٹ کر کے اللہ نے اسباب کی دنیا رکھی ہے, اسباب جائز اسباب بھی ہیں ناجائز بھی ہیں, کہ بندہ امتحان ہی تو یہی ہے نا. اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا تو اللہ نے کیوں پیدا فرما دیے, تو اللہ نے پیدا فرمائے ہی نہ ہوتے تو پھر امتحان کیسا تھا. غلط چیزیں بھی کیوں ہیں
کہ امتحان ہو رہا ہے. اب انگور اچھے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شراب بھی بنا کر کے تو انگوروں کو غلط طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. امتحان یہی ہے کہ استعمال کس طرح کرنا ہے. بہرحال افتطمعون، کیا پاس تم اب بھی طمع رکھتے ہو، اب بھی تمہیں لالچ ہے، اب بھی تمہیں ان سے امید لگی ہوئی ہے کہ ان یؤمنوا لکم، یہ کہ یقین کر لیں گے وہ تمہارا، ایمان لے آئیں گے تم پہ. کیونکہ مسلمان جو تھے نا بہت ان کی کوشش تھی کہ یہ یہودیوں کے اتنے بڑے بڑے سردار اگر مومن بن گئے، ان کو دولت نہیں چاہیے تھی مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان سے یہ تھا کہ قوم کا جب بڑا مومن بن جاتا ہے تو پیچھے دوسرے آسانی سے مان لیتے ہیں بات. تو یہ تھا کہ بڑے سردار مومن بن جائیں تو دوسرے آسانی سے دین کی طرف آ جائیں گے، دین کو تقویت ملے گی ان کے ذریعے. تو بہت کوشش کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوشش کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کوشش کرتے تھے. اللہ رب العزت نے یہودیوں کے ضد و عناد اور ان کے حسد کے اتنے واقعات سنا کر کے پھر صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب بتاؤ، افتطمعون، اب بھی طمع رکھ رہے ہو، اب بھی تمہارے دل میں یہ بات ہے، اب بھی تمہیں اس چیز کا لالچ ہے، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تم پہ، تمہاری بات مان کر کے اسلام کو ان کے ذریعے تقویت ملے گی. نہیں، ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے 3 پتھروں کی قسمیں بھی بیان کی گئی کر دی. ان سے بھی یہ پرلے درجے کے ہیں، یہ مومن نہیں بنیں گے، ان کے دل سخت ہیں. اور پھر ایک بات اور ہے کہ وقد کان فریق منہم، اور تحقیق ہے ان میں ایک جماعت ان میں سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہودی تھے نا، یہ پہلو کے قصے سنائے جا رہے ہیں، لیکن کہا کس کو جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو. کیونکہ اصل ایمان تھا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیں، قرآن کو بھی مان لیں. انہوں نے اس کو نہیں مانا. اور دوسری بات کیا ہے جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی اچھائی کو محبت کی نظر سے دیکھو گے، اس کی اچھائی کے اجر میں برابر کے شریک ہو جاؤ گے، اور جس کی برائی کو اچھائی کی نظر سے دیکھو گے اس کے گناہ میں بھی برابر کے شریک ہو جاؤ گے. جیسے ہم کچھ لوگ بدعات، رسومات اور کچھ کفریہ کام کر رہے ہوتے ہیں مسلمان اپنے کو کہلوانے کے باوجود بھی، تو ہم بڑے شوق سے ان طریقوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے دل میں جو ہے برائی محسوس نہیں کر رہے ہوتے، تو ہم ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کے 3 درجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نا، کہ اگر برائی کو پہلی بات ہے ہاتھ سے روکو، اگر اتنی جرت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکو تو کم از کم زبان سے روک لو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم برائی کو دل میں تو برا جانو. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمزور ترین ایمان ہے، اس سے نیچے ایمان ہی نہیں ہے. اس سے نیچے کیا ایمان ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہو، ہمیں معلوم بھی ہو کہ یہ غلط ہے، اور پھر ہم اس کی غلطی کو دل میں بھی غلط نہ جانیں. یہ تو ہمارا ایمان نہیں ہے نا، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. تو اس لیے جب کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھیں تو اگر ہاتھ اور زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جاننا چاہیے کہ یہ غلط طریقہ ہے، یہ ہماری شریعت نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ نہیں ہے. کیونکہ جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا اللہ اتنے فرقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فرقے ہوں گے، 72-73 فرقے ہوں گے، تو نجات کون سا پائے گا اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نجات پانے والا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں بات سمجھا دی تھی، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، وہی حق والا راستہ ہے، وہی نجات والا راستہ ہے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھنا ہے، اور انہی کو اللہ رب العزت نے بھی معیار ایمان ٹھہرایا ہے. اس لیے ہم کامیاب تب ہوں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پہ چلیں گے. تو فرمایا افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، چاہتے ہو اب بھی کہ ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں، لکم تمہارے پہ، تمہارا یقین کر لیں، وقد کان،
حالانکہ تحقیق تھی ایک جماعت ان میں سے یسمعون سنتے تھے وہ کلام اللہ اللہ کے کلام کو. یہاں کلام سے مراد یا تو تورات ہے یا جو انہوں نے 70 آدمیوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا. ثم یحرفونہ پھر بدل ڈالا انہوں نے اس کو. تورات کو بھی بدل ڈالا تھا اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو بھی بدل ڈالا تھا. واپس آ کے کہا تھا کہ جو نہیں عمل کر سکتے اس کی کیا ہے معافی ہے. تو وہ کلام بھی بدلا تورات بھی بدلی. تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں. من بعد اس کے ما عقلوہ جو سمجھ لیا انہوں نے اس کو. حالانکہ صحیح اچھی طرح سمجھا ہے یہ نہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا. بعض دفعہ بندہ اس لیے بھی بات پہ عمل نہیں کرتا کہ مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی تھی, مجھے پتہ نہیں تھا, آپ نے ایسا کہا ہے مجھے صحیح نہیں پتہ چلا تھا. وعدہ میں مجھے پتہ ہوتا تو میں مان لیتا. اللہ نے اس بات کو ہی ختم فرما دیا. ما عقلوہ جو انہوں نے سمجھ لیا اس کو. وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں کہ ہم یہ برا کر رہے ہیں. انہوں نے سمجھا ہوا تھا اسے اللہ کے کلام کو کہ یہ تحریف غلط ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس کا گناہ ہوگا لیکن پھر بھی اس کو سمجھ بوجھ کے باوجود بھی تحریف کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ملتے ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو کہتے آمنا ایمان لائے ہم. یہ تو منافقین کا طریقہ تھا نا. یہ منافقین کون تھے؟ یہودیوں کی پھر 2 قسمیں ہو گئی. مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے نا 2 قبیلے بہت بڑے قبیلے تھے, بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ 2 قبیلے تھے. یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ یہودی تھے. بعد میں بنو قریظہ تو قتل ہو گئے تھے, کچھ غلام بن گئے, اس طرح کا کچھ بیچ میں سے مومن بھی بنے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ بھی عمل کیا. اور بنو قریظہ کیا ہو گئے تھے؟ شام کی طرف جلا وطن ہو گئے تھے, جس کا واقعہ ہم سورہ حشر میں 28ویں پارے میں پڑھیں گے. بہرحال ان یہودیوں میں چاہے وہ بنو قریظہ تھے بنو نذیر تھے, جو بھی مدینہ کے قرب و جوار میں جو یہودی تھے نا ان کی 2 قسمیں ہو گئی تھی دوسری طریقے سے. ایک تھے اعلانیہ یہودی اور ایک وہ تھے جو اپنے ایمان کفر کو چھپاتے تھے, خفیہ یہودی بنے ہوئے تھے, خفیہ یہودی تھے. مسلمانوں سے آ کے کیا کہتے؟ آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا یہ اپنے کفر کو چھپاتے تھے, اپنے آپ کو مومن کہتے تھے. یہ یہودی خفیہ یہودی تھے اور دوسرے جو تھے وہ اعلانیہ یہودی تھے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب علادہ ہوتے ان میں سے بعض کی طرف. ان میں سے بعض کون سے؟ خفیہ یہودی. إِلَىٰ بَعْضٍ بعض کی طرف یعنی اعلانیہ یہودیوں کے پاس. جو خفیہ یہودی مسلمان بنے ہوئے تھے جو منافق تھے جب اعلانیہ یہودیوں کے پاس جاتے تو قالو وہ انہیں کہتے اتحدثونہم کیا تم بیان کر دیتے ہو تم ان سے بما ایسی باتیں فتح اللہ جو کھول دی اللہ رب العزت نے علیکم تم پر. یعنی جو اعلانیہ یہودی تھے نا جب منافقین خفیہ یہودی ان کے پاس جاتے تو وہ انہیں ڈانٹتے کہ دیکھو آپ مسلمانوں کے بیچ میں رلے ملے ہو اور ان کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرواتے ہو, تو پھر مومن ظاہر کروانے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اور انہی میں سے آپ ایک الٹا کام یہ کرتے ہو کہ وہاں جو ہماری تورات کتاب میں اللہ رب العزت نے جو باتیں ہم پہ کھول دی ہیں ان کے سامنے بیان کر دیتے ہو. کیونکہ وہ جب یقین دلاتے نا کہ دیکھو ہم مومن ہیں, کبھی یہ بھی کہہ دیتے کہ ہماری کتاب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے, ہماری کتاب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود ہیں, ہماری کتاب بھی تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے. وہ یہ باتیں باتوں میں کہہ دیتے اور پھر جو اعلانیہ یہودی تھے وہ ان کو برا بھلا کہتے کہ آپ نے یہ کیا کیا. کیونکہ جب انہیں یہ بات پتہ چل گئی تو لیحاجوکم بہ وہ جھگڑا کریں گے تاکہ جھگڑا کریں وہ تم سے بھی اس کے ذریعے عند ربکم تمہارے رب کے پاس. اب تو یہ ہوگا کہ وہ میدان حشر میں انہیں ایک بات مل جائے گی کہ انہیں تو پتہ تھا, انہوں نے تو ہمیں بھی بتایا تھا کہ ان کی کتاب میں نبی کا بھی ذکر ہے, ان کے علامات کا بھی ہے, قرآن کی تصدیق بھی موجود ہے. تو افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم جا کر کے ان کو ایسی باتیں بتاتے ہو. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اولا یعلمون کیا اور نہیں جانتے وہ کہ چلے یہ انہیں نہیں بتائیں گے لیکن ان اللہ یعلم یہ کہ اللہ رب العزت جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں.
وہ کیا چھپاتے تھے؟ دو باتیں چھپاتے تھے. ایک تو اپنا کفر چھپاتے تھے، خفیہ یہودی بنے ہوئے تھے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو چھپاتے تھے. تو کہا کہ یہ لوگ اگر نہیں آگے بتائیں گے غلطی سے تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا جو تم چھپاتے ہو، وما یعلنون، جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم، یہ تو ان لوگوں کا، یہودیوں کا تذکرہ تھا نا، جو یہودی عالم تھے، جانتے تھے، کتاب تورات کو سمجھتے تھے اور اپنے ہاتھوں بدل ڈالتے تھے. اور بدلنے میں یہ تھا کہ غلط سلط مسئلے بتا کر کے تو دو کام، ان کو دو فائدے ہوتے تھے. ایک مال ملتا تھا، دوسرا عہدہ ملتا تھا کہ لوگ پیر سمجھ بیٹھتے تھے. تو اپنے مال اور حب مال، حب جاہ، یہ دونوں کام ایسے ہیں نا کہ انسان کو کبھی بھی عزت بھری زندگی نہیں گزارنے دیتے، نہ کامیاب ہونے دیتے ہیں. یہ دو بڑے فتنے جو ہم نے وہاں بھی پڑھے تھے نا کہ یہ دونوں ختم ہوں گے کس سے؟ بالصبر والصلاۃ سے. ہم پیچھے پڑھ کر کے آئے ہیں نا کہ بالصبر والصلاۃ سے حب مال اور حب جاہ والا فتنہ ختم ہوگا تو ہم اچھی زندگی گزار سکیں گے. اب یہودی بھی تورات کو بدل ڈالتے تھے اس کے عالم ہونے کے باوجود، اور معلوم تھا کہ یہ غلط کام ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، بہت بڑا غلط کام ہے. لیکن کس لیے کرتے تھے؟ مال کی وجہ سے اور عہدے کی وجہ سے. تو یہ تو وہ تھے جو کتاب کو جانتے تھے. بعض عوام بھی ہوتی ہے نا جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، عوام کو تورات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اللہ نے نازل کیا، کیا انہوں نے بدل ڈالا. ہمیں تو نہیں نا پتہ، عوام کو نہیں پتہ ہوتا. اب ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ. ومنہم، اور ان میں سے بعض امیون، ان پڑھ لوگ ہیں. یہودیوں میں بعض لوگ کیا ہیں؟ ان پڑھ ہیں. لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، کتاب کا انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی تحریف شدہ اور کتنی منزل من اللہ باقی رہ گئی ہے. الا امانیہ، ان کے پاس کیا ہے؟ جھوٹی آرزویں، مگر جھوٹی آرزویں کہ چند جھوٹی کہ ہم یہ کریں گے تو سیدھے جنت میں. جیسا ان کے دلوں میں اپنے علماء باتیں ڈالتے ہیں نا، جیسے ہمیں بھی سمجھ نہیں ہوتی، جدھر کوئی چلاتا ہے ادھر ہی چل پڑتے ہیں. ہاں، تو جھوٹی آرزویں ان کے دلوں میں ہیں. وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ، الا یظنون، مگر وہم و گمان میں مبتلا ہے. ان کے اندر صرف گمان ہے، ان کے اندر صرف جھوٹی آرزو ہیں. جس راہ پہ کوئی لگاتا ہے اسی راہ پہ چل پڑتے ہیں کہ یہ کام کریں گے، اتنے پیسے دیں، یہ والا مسئلہ لے جائیں، سیدھے جنت میں جائیں گے. بس ان کے دلوں میں یہی تھا کہ اب ہم یہ والا کام کریں گے نا تو کوئی ہمیں بات جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی، تو وہ اسی پہ چل پڑتے. یہ ان کی عوام کا ہے. تو فویل للذین، پھر اللہ رب العزت فرما رہے کہ ان عوام کو گمراہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ان کے عالم لوگ ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا فویل للذین، پس ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتابہ، جو کتاب کو لکھتے ہیں بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے. ہلاکت، بربادی زیادہ ان کے علماء کے لیے ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں تحریف کر رہے ہیں، بدل رہے ہیں. ثم یقولون، اپنے ہاتھوں سے مسئلہ لکھ کر کے پھر لوگوں کو، عوام کو کیا کہتے ہیں؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تورات کا یہ مسئلہ اللہ نے نازل کیا ہے. لیشتروا، مقصد ان کا تھا کیا؟ تاکہ خریدے وہ بھی، اس کے ذریعے، ثمن قلیلا، لے لیں وہ اس کے بدلے تھوڑی سی ان سے قیمت. تو آمدنی چاہیے تھی انہیں. تو اللہ نے پھر دونوں باتوں کو ہلاکت فرمایا فویل لہم، پس ہلاکت ہے، خرابی ہے ان کے لیے مما، اس کی وجہ سے، کتبت ایدی، اس تحریر کی وجہ سے جو لکھی ان کی ہاتھوں نے. تو ہلاکت کا ذریعہ کیا بنی؟ وہ تحریر، وہ لکھا ہوا مسئلہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت کا ذریعہ، ہلاکت ہے ان کے لیے مما، یہ آمدنی، یکسبون، جو وہ کماتے ہیں. تو آمدنی بھی ہلاکت کا ذریعہ بنی اور ہاتھوں کا لکھا ہوا بھی ہلاکت کا ذریعہ بنا کہ جو ان کے علماء نے کیا، اور پھر اس کے ذریعے اپنی عوام کو بھی انہوں نے گمراہ کیا. عوام بھی گمراہ بنی. یہ نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، ان کے اندر جھوٹی آرزویں اور گمان ہی ہیں تو وہ کسی سزا کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ عقل و شعور اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، ہمیں بھی دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھی راہ کو پرکھ کر کے
پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ پھر جو یہ یہودی تھے، ایک ان کی اور بات تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ وقالو، اور کہا انہوں نے، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ وہ کہتے کہ عقیدہ آخرت تو ان کا ٹھیک تھا نا، کہ مرنے کے بعد جینا ہے، زندہ ہونا ہے، جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، اہل کتاب تھے وہ، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ مرنے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر چلے گئے کسی گناہ کی وجہ سے چلے گئے تو چند دن جہنم میں رہیں گے، پھر اللہ دوبارہ نکال لیں گے۔ یہ کس وجہ سے کہتے تھے؟ یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے نا کہ جو بندہ ایمان ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے نا، اگر ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو کسی عمل کی وجہ سے گناہوں کے زیادہ اور نیکیوں کے کم ہو جانے کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو گناہوں کی سزا بھگت کر کے تو پھر کبھی نہ کبھی اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو وہ بھی اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے، اپنے آپ کو وہ کہتے تھے دین موسوی ہی ہے، اس کے بعد دین عیسوی کو بھی ہم نہیں مانتے اور دین محمدی کو بھی ہم نہیں مانتے، ہم صرف اپنے نبیوں کو مانیں گے، باقیوں کو ہم، اگلی آیت میں بالکل واضح الفاظ ہیں کہ ہم نے صرف اپنی شریعت، اپنے نبی کو ماننا ہے، بعد میں آنے والی شریعت اور بعد میں آنے والے نبی کو ہم نہیں مانتے، اور اپنے نبی ہی کو ماننے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے، اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ اگر گناہ ہو گیا، جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن رہیں گے، پھر جو ہے ہمیں اللہ جنت میں ڈال دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں، قل فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جنت میں، جہنم میں آپ جاؤ گے پھر اللہ آپ کو جنت میں ڈال دے گا، یا پھر جہنم کی آگ آپ کو چھوئے گی نہیں، یہ بات آپ نے کہاں سے لائی ہے؟ یہ بات کہاں سے لائی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا بنا لیا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی عہد؟ یعنی کتاب کے اندر تورات میں کوئی اللہ رب العزت نے ایسا وعدہ کیا ہے آپ سے جس وعدے کی بنیاد پہ آپ یہ بات سوچ رہے ہیں؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، بس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس وعدے کو، ایسا ہے کوئی بات؟ یا پھر اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے کیا ہی نہیں ہے، اللہ نے ایسی کوئی بات اتاری ہی نہیں ہے کہ دین موسوی کو بھی مان کر کے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا کوئی تورات کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر اگر ایسا اللہ نے عہد نہیں لیا آپ سے، وعدہ نہیں کیا، تو ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر ایسی بات لا تعلمون جس کو تم جانتے نہیں ہو، بے سند باتیں کر رہے ہو کہ تمہیں خود اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بول رہے ہو کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جہنم میں نہیں بھیجیں گے، جنت میں بھیجیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قانون بتا دیا، بلکہ کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کمائی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس بے شک وہ جہنم کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ دیکھیں خالدون کے الفاظ صرف کافروں کے لیے، مومن کے لیے نہیں ہے، جس نے ایک نیکی بھی نہیں کی، ایمان اس کے پاس ہے، کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، خالدون کے الفاظ اس کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے برائی کی اور پھر اس کی اتنی برائیاں ہو گئیں کہ اس کو اس کی برائیوں نے گھیر لیا، تو پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو فرض کریں ہم نے برائی کی اور اتنی برائیاں کی کہ برائیوں نے گھیر لیا، تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی کافر بندہ اگر نیکی کے عمل کرتا ہے، نیکی کا عمل، تو اس کا نیکی کا عمل دنیا میں رحمت عامہ کے ذریعے اس کی عافیت اور راحت کا ذریعہ بن سکتا ہے، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے اعمال کو میزان میں رکھیں گے ہی نہیں۔ تو یہ جو احاطہ اس آیت میں بتایا گیا، ایسا احاطہ
کافروں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ برائی کرتے ہیں، برائی کے ساتھ برائیاں کرتے کرتے وہ برائیاں ان کو گھیر لیتی ہیں، کیونکہ ان کی نیکیاں قابل قبول نہیں ہوتی جو نیکیاں ان کے گناہ کو مٹا سکیں، یا پھر وہ نیکیاں بھی بیچ میں آ کر کے احاطہ نہ ہونے دے۔ ایک مومن گناہ کرتا ہے نا تو اس کے گناہ کرتا چلا جائے تو وہ برائیاں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ایک احاطہ اس لیے نہیں کر سکتی تو ایک تو اس کے پاس توبہ کا ہے کہ وہ توبہ کے ذریعے گناہ معاف کرواتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی برائیوں سے گھیرتی نہیں ہے۔ دوسرا وہ ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتا رہتا ہے، جن اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، یا کیا نام ہے، برائیوں کے ساتھ نیکیاں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں تو وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو بالکل پورا احاطہ برائیوں کا ہی ہوتا ہے وہ ایسے الفاظ صرف کافر کے لیے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے بعد خالدون کے الفاظ ہیں کہ ایسا احاطہ کافروں کے لیے ہی ہے اور کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائیں، لیکن ایک احتیاط بہت ہی ضروری ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، اندر سے ایمان نکل جائے گا لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرما دیا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، جیسا خاتمہ ہوگا ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں، واقعات سنتے ہیں کہ اس وقت میں ڈھیروں لوگ ایسے جا رہے ہیں کہ ان کو کلمہ نصیب نہیں ہے، اس لیے ایسے اعمال صالحہ کرنے چاہیے اور دعا اللہ سے خاتمہ بالخیر کی مانگنی چاہیے تاکہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، اور ایمان کی حفاظت کی اور خاتمہ بالخیر کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور پھر بہت سے علماء نے ایسے اعمال بتائے جس سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ مختصراً تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں، ایک اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، ایک مسواک کی پابندی کرنا، ایک اللہ کی ہر نعمت پہ اور بالخصوص ایمان والی نعمت پہ شکر ادا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا، کیونکہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تحشرون، جس طرح کی زندگی گزارو گے ویسی ہی موت آئے گی، اور جس طرح کی موت آئے گی ویسے ہی میدان حشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ ہم ساری زندگی اللہ سے محبت کا اظہار کرتے رہیں کہ یا اللہ آپ کے لیے میں اس گرمی میں پڑھایا، یا اللہ تہجد میں سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں میں آپ کے لیے اٹھی، یا اللہ یہ کام میں نے آپ کے لیے کیا، یا اللہ اس دور میں یوں کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں نے آپ کے لیے کیا۔ ساری زندگی ہم اللہ سے کہیں اور مرتے وقت اللہ کلمہ چھین لے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری صبح ہو تو لا الہ الا اللہ، ہماری رات کا آخری کلمہ کیا ہو لا الہ الا اللہ، ہم ساری زندگی پہلا کلمہ پڑھتے رہیں اور مرتے وقت اللہ چھین لے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کلمے کا بھی ورد کریں، اظہار محبت رکھیں، ایسی مجالس جو قرآن و سنت والی ہوں ان سے جوڑ پیدا کریں، کیونکہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ جس نے ایک ساتھ بھی کسی ولی کی صحبت اختیار کی اسے 100 سال بے ریا عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔